سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو کسی کو غلط نہیں کہتے, ہم تو سب کو صحیح. میں نے کہا سب کو صحیح بولنے والا سب سے بڑا غلط ہے. بات تو صحیح ہے. آپ کہیں گے طاہر قادری کیا مطلب, کیا سب کو صحیح نہیں بولنا؟ میں نے کہا نہیں, ابو لہب غلط تھا تو اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب تو میرے محبوب کے بارے میں کہتا تیرے ہاتھ ٹوٹے. ولید بن مغیرہ جو حضور کا گستاخ تھا, اللہ نے کلام میں فرمایا عتل بعد ذلک زنیم, یہ وہ ہے جس کی اصل میں خطا ہے. یعنی ہم اپنے لفظوں میں کہیں تو اس کو حرامی کہا گیا. بابا غلط کو غلط کہنا تو قرآن کا لہجہ ہے. صحیح بات کر رہے ہو طاہر قادری, غلط کو غلط کہنا یہ قرآن کا فیصلہ ہے. جو چیز غلط ہو رہی ہے نا اس کے اوپر بولنا قرآن کا فیصلہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن مجید کے اندر. تو آپ کی نظر میں یہ جو بریلوی مفتی عبد القادر جیلانی, جو کہ ایک انسان تھا, مٹی کا جسم رکھتا تھا, اس کو بھوک بھی لگتی تھی, اس کو پیاس بھی لگتی تھی, اس کو نیند بھی آتی تھی, وہ سوتا بھی تھا, وہ اٹھتا بھی تھا, وہ جاگتا بھی تھا, وہ سانس بھی لیتا تھا, اس کو موت بھی آئی, کیونکہ ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو ان کے بارے میں یہ جو آپ کے عالم فاضل کرام کہتے ہیں کہ وہ لوٹے میں بجلی قید کر لیا کرتے تھے, بچے شفا پاتے تھے عبد القادر جیلانی کی وجہ سے, آسمان بارش برساتا تھا عبد القادر جیلانی کی وجہ سے, زمین پہ سبزہ اگایا گیا عبد القادر جیلانی کی وجہ سے, کے تھنوں میں جو دودھ ہوتے ہیں یہ عبد القادر کی وجہ سے ہوتے ہیں. فرمایا غوث اعظم سرکار, زمین پر جو بچے شفا پاتے ہیں عبد القادر کی وجہ سے. فرماتے غوث صاحب بتا دو دنیا والوں سے جس کو خدا کہیں یاد نہ آئے عبد القادر کے جلسے میں آ جائے. فرماتے غوث پاک جس نے نہ دیکھا مدینے والے کو عبد القادر کو دیکھ لے. فرماتے حضور غوث اعظم سرکار جس کو تمنا ہو کعبہ دیکھنے کی عبد القادر کا روزہ دیکھ لے, دربار دیکھ لے عبد القادر. ایسے کھڑے ہوئے اپنے حجرے شریف کے سامنے میرے آقا سیدنا شیخ. یہ آپ کی نظر میں صحیح ہے؟ کیا قرآن مجید میں اس کا بھی کوئی ذکر یا حدیث میں اس کا بھی کوئی احوال موجود ہے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آج ہم مزاروں پہ سجدہ کر رہے ہیں, اور میں کہتا ہوں حضرت جب کسی مزار پہ سجدہ ہوتا ہوگا, صاحب مزار پہ اندر کیا گزرتی ہوگی, میں یہاں کیا پیغام لے کے آیا, وہ یہ میرے مزار پہ یہ کام کر رہے ہیں آج. بالکل بیٹا, کسی مزار پہ کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے حضرت مسلک پہ انگلی اٹھے. حضرت سجدے آپ کرتے ہو, جواب ہمیں دینے پڑتے ہیں. غیر شرعی حرکات آپ کرتے ہو, جواب علماء کو دینے پڑتے ہیں. غیر شرعی حرکات مزارات پہ آپ کرتے ہو, جناب انگلیاں مسلک پہ اٹھتی ہیں. حضرت کس نے کہا کہ سجدہ جائز, کس نے اجازت دی کہ سجدہ جائز, کس نے تمہیں کہا کہ سجدہ جائز؟ بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک احتیاط لکھی, انہوں نے کہا ہاتھ بھی نہ لگاؤ. حضرت سائڈ پہ دائیں طرف کھڑے ہو جاؤ, قرآن پاک پڑھو, سورہ یاسین پڑھو, درود تاج پڑھو, سورہ مزمل پڑھو, ان کو تحفہ پیش کرو اور ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرو. لیکن ہم نے حضرت مزارات پہ وہ کام شروع کر رکھے ہیں, انگلی مسلک پہ اٹھ رہی ہے, جواب علماء کو دینے پڑ رہے ہیں. حالانکہ کہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہیں نہیں لکھا حضرت, نہ ان لوگوں کی یہ تعلیم تھی. وہ یہ تو تہجد گزار لوگ تھے حضرت, ہے کو تہجد والا بیٹھا. وہ بھائی یہ تو وہ لوگ تھے جو ایک دن میں ایک ایک قرآن تلاوت کیا کرتے تھے. ہمیں قرآن کھولے ایک ایک سال ہو گیا. رمضان میں کھولا تھا, رمضان تک اگر زندہ رہے تو پھر کھول لیں. یہ تو بھائی ایک ایک دن میں ایک قرآن پڑھنے والے تھے, یہ تو تہجد والے تھے, یہ تو 500 نفل پڑھا کرتے تھے, یہ تو سارا دن اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے, یہ تو سارا دن درود پڑھنے والے لوگ تھے, یہ تو نرم دل لوگ تھے, یہ تو محبتوں والے لوگ تھے. ذرا خود کو دیکھو کیا لیا ہم نے ان سے. حضرت لو جی, ساری زندگی غریب اور بھولی بھالی عوام کو درس دیا کہ پیروں کو جھکو, چومو, چاٹو, ان کے سائے کے نیچے رہو, ان کو سجدہ کرو, وہی نمازیں پڑھو, عرس مناؤ. ساری زندگی یہ طلبے چٹوائے عوام سے, چندے ماٹھے, ان کے گھروں کو خالی کرایا. اور اب جب یہ چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں, کیمرے کی طاقت آ گئی ہے, جب ہر چیز ریویل ہو رہی ہے کہ یہ لوگ جاہل جھوٹے ہیں جو خود کو مفتی اور ڈاکٹر اور پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں, تو اب سارا کچھ عوام پہ ڈال دے کہ آپ کی وجہ سے ہم بدنام ہو رہے ہیں. یعنی کہ ہم جو بتا رہے ہیں وہ سب سچ ہے اور ٹھیک ہے. ماضی میں بھی جو ہم نے بتایا اسی وجہ سے عوام یہ کام کرتے پھر رہی ہے, وہ تب سچ تھا. ان تمام چیزوں کے بیچ میں جو عوام سے آپ نے اتنا مال ماٹھا ہے اور سائیکل سے پراڈو تک کا سفر کیا ہے, اس کا حساب عوام کو واپس کون کرے گا؟ کرتے کیسے ہو یہ سب؟ عوام پہ بلیم ڈال دیا, اوکے. عوام جاہل ہے, اوکے. عوام کی وجہ سے آپ کے مسلک پہ انگلی اٹھ رہی ہے, وہ بھی اوکے. لیکن ان تمام چیزوں کے بیچ میں جو عوام کا مال ماٹ کے خود کو لینڈ لارڈ بنایا, اس کا حساب عوام کو کون دے گا؟ اوپر جو حساب کتاب اللہ آپ سے لے گا وہ سب ابھی چھوڑ دو, وہ تب کی بات ہے, تب کی تب دیکھیں گے. ابھی جو عوام سے ماٹ کتنا کچھ بنایا اس کا حساب کون دے گا؟ یہ سوال عوام کو کرنا چاہیے, اور ایسے جاہلوں کو اب ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھنا چاہیے. پہلے پچھلا حساب کرو, اگلی بات بعد میں کریں گے. ہمارے پیر و مرشد نے دین متی کی خدمت کے لیے کیسی کیسی مشقتیں جھیلی. لاہور میں ریلوے اسٹیشن کی تپتی ہوئی سیٹوں کے اوپر رات کو سونا, درس و بیان سننے کے لیے سامنے کوئی بھی نہ ہو تو ٹوپیوں کو سامنے رکھ لینا, قلم کو پیڈ کو سامنے رکھ لینا اور ان کو ہی درس و بیان شروع کر دینا. اور
कई कई मील पैदल चलकर नेकी की दावत दर्स बयान करने के लिए सफर करना, बहुत सारी बातें हमारे सामने हैं। तपती हुई सीटों पर, मुझे याद नहीं कि तपती हुई सीटों पर मैं सोया हूं। आपने सुना होगा। इसी तरह टोपियों को जमा करके मैंने कभी बयान नहीं किया, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो बोलने जाते हैं तो फिर बाजू का कुछ का कुछ निकल जाता है। फिर ये अवाम है, हर एक अपने अपने हिसाब से इसमें कुछ न कुछ एडिशन कर करके पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दे। सुनी सुनाई बात, मैं यही सोचता हूँ कि मुझे जीते जी पता नहीं क्या क्या मैं सुनता हूँ अपने लिए। तो मरने के बाद तो फिर तस्दीक तकसीब कौन करेगा? खासकर मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या, मतलब सर पैर होता नहीं है। मुझे बोलते कि यूं किया यूं किया यूं किया। चले माशाल्लाह, में खुशी हो रही है कि इलियास कादरी सरकार ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि उनके बारे में मनगढ़ंत कहानियां अवाम में राइज की हुई हैं, जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। इवन वो खुद कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे अंदर ये ताकत है कि मैं ऐसा कुछ करता रह गया, बेवकूफाना काम जो तुम मान रहे हो। तो सरकार, मेरा आपसे सिर्फ सीधा साधा सवाल है, वो जो आपके दो हैं खब्बे सज्जे, हबीब अतारी और वो इमरान अतारी, उन्होंने आपके बारे में जो मशहूर किया हुआ था, मैं वो वीडियो बार बार दिखा के वीडियो लंबी नहीं करना चाहता। अवाम को पता है, आप लोगों को पता है। एक वो कि आपने वो एक नबीने को आंखें दे दी थी, जो कि अल्लाह ने उसको नबीना बनाकर भेजा, आपने उसको बीना कर दिया नेचर के खिलाफ जाके। एक ये, दूसरे नंबर पर आपकी वो बड़ी करामत मशहूर है कि आप बैठे यहाँ पर हैं और लोगों को मदीना शरीफ में मिल के मुसलमान कर रहे हैं, खाना काबा में तवाफ करवा रहे हैं और इमामत करवा रहे हैं, जबकि आप बैठे कराची में। तो ये जो नेचर के खिलाफ, और भी बहुत सी चीजें, लेकिन फिलहाल ये दो, तो ये जो नेचर के खिलाफ चीजें उन्होंने आपके हवाले से बयान की है, क्या ये सच है? इनको तो आप कह रहे हो कि ये गलत है, कहानी है और मेरे बारे में झूठ है, मैं मर जाऊंगा तो पता नहीं लोग क्या क्या कहेंगे। तो उन लोगों की ज़बानें खींचो ना, वो जो दुख आपके बारे में बताते फिर रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये भी बताएं कि वो इमरान अतारी और वो हबीब अतारी, बात तो सही है, और इनका रियलिटी और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल ये मेरी बात याद रखिएगा। और जिस तरह से इस बंदे को डांट मारी है ना, इमरान अतारी और हबीब अतारी को भी डांट मारे कि ये जो तुमने बकवास किया ना वो झूठ था, अवाम में बताएं ताकि लोगों को पता चले कि आप कुछ टक्के की करामत भी नहीं आपके अंदर, आप नेचर के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। दादा साहेब की घोड़ी। मेरे पास एक लड़का आता था, वो जैसे जैसे रात होती थी तो खूबसूरत होता था। तो मुझे उस पर शुबह हो गया। एक दिन मैंने उसको पकड़ा, अपनी तरफ खींचा जैसे कोई किसी का बोसा ले रहा हो। तो वो बिल्कुल लड़की और आंखें और कजल और पेस्तान और सब चीजें नजर आई, और मेरा वो हाथ जो था वो सुन हो गया। बड़ी मुश्किलों से पर राजी हुआ और उसने कहा हम परियों में से है, लेकिन हम इस तरह शक्ल बदल करके जिंदा रहते, ये देव हमें मारते हैं, वो खाते हैं। तो मैं जहांगीर से आया था, एक किताब दरकार थी, एक बुजुर्ग के पास थी, दे नहीं रहे थे। मुझे कहा कहाँ है? मैंने कहा उनके घर में। कहा कितने कमरे? मैंने कहा 2। कहा दाएं बाएं? मैंने कहा दाएं। कहा किस में? बताया। कड़प किताब ऐसी।